الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد ہے اس ذات کے لیے جس نے ہمیں انسان بنایا، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں رب العزت نے ہمارے لیے ہادی و رہنما بنایا۔ شکر ہے رب جلیل و کریم کا جس نے قرآن مجید کو ہمارے لیے آخری پیغام بنایا، جس میں اس نے زندگی گزارنے کے طریقوں کو طرح طرح سے سکھایا۔ شکر ہے علیم و خبیر کا جس نے انسان کو صراط مستقیم پر چلانے کے لیے واقعات کو نصیحت حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پیاری بہنوں، آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ پورا عشرہ گزر گیا، آج 9واں روزہ ہے۔ ہم نے غیبت کی تباہ کاریوں سے متعلق خوب غور و فکر کیا، اور گروپ میں ہی چند بہنوں نے کوسچنز کیے، تو کوسچن جو تھے تقریباً ملتے جلتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسی کو زیر بحث اور موضوع لایا جائے۔ ظاہر ہے کبھی نفسانی تقاضا ہوتا ہے، اور کبھی معاشرتی مجبوریاں، خاندانی ظلم و ستم ایسا ہوتا ہے کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ ایسے دکھ سکھ کرتا ہے جو چغلی اور غیبت میں آ جاتے ہیں۔ جب چار لوگ مل کر بیٹھتے ہیں تو بہنوں میں، لیڈیز میں خاص طور پہ زیادہ عادت ہوتی ہے کہ وہ دکھی ہوتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں، اور بیٹھ کر باتیں کرنے لگتی ہیں، تو یہ بھول جاتی ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کا قرآن اور حدیث میں اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں، کیا وعید بتائی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، بہتان الزام تراشی ہے، کتنی باتوں میں ملاوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ بس پھر بیٹھ گئی تو پھر سر جوڑ کر تو لگ گئی۔ تو ایسے ہی کچھ کوشچن میرے پاس آئے جن میں یہ تھا کہ ہم نے آپ کا جو غیبت کے بیانات سنے تو بڑا شدت سے احساس ہوا کہ ہم جو کرتے رہے غلط کرتے رہے، اگرچہ سب صحیح تھا، کہنے کا مطلب کہ جو بھی جس کی غیبت کی، جس کی بات کی، وہ صحیح تھی، غلط نہیں تھی، تو کرتے رہے، ہو گئی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تو ارشاد فرمایا کہ ایسی بات جو تو اپنے بھائی کے منہ پر کہے تو اس کو بری لگے گی، جب اس میں وہ موجود ہے، سچی ہے، لیکن تو اس کے منہ پر کہتا ہے تو بری لگتی ہے، تو وہی غیبت ہے، اور اگر تو نے اس جھوٹ بولا تو بہتان ہوا۔ تو پیاری بہنوں، اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس کا ازالہ کیسے کیا جائے۔ سوال یہ تھا کہ ان میں سے کچھ لوگ تو دنیا سے چلے گئے جن کی غیبتیں کی تھیں، یا کوئی ایسا ان کے ساتھ جو ہے بہتان کا یا الزام کا معاملہ کیا تھا، تو وہ کچھ لوگ دنیا سے چلے گئے، اور کچھ موجود ہیں خاندان میں ایسے ہیں کہ مجبوری کے باعث بات کرنی پڑ گئی کی، لیکن اب جو ہے ہم ان کے منہ پر نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے تمہارے بارے میں یہ جو غیبتیں کی ہیں یا یہ باتیں کی ہیں۔ تو ایسے میں پھر کیا کیا جائے، کس طریقے سے توبہ کی جائے، کیا کیا جائے؟ تو پیاری بہنوں، اب اسی کو میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ان کا ازالہ کیا جائے جو کبیرہ گناہ ہم کر بیٹھے۔ اللہ رب العزت شعراء میں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ سورہ شعراء۔ اور وہ ایسا ہے کہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور وہ تم گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو جانتا ہے، اور ان لوگوں کی عبادت قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے، اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔
صدق اللہ العلی العظیم۔ اور پیاری بہنوں، اسی طریقے سے حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت اغرر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کے حضور توبہ کرو، کیونکہ میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں۔ تو پیاری بہنوں، اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توبہ کی طرف توجہ دلائی ہے، چونکہ نفس اور شیطان کے تقاضے پر لوگ گناہ کر بیٹھتے ہیں، اس لیے توبہ کرتے رہنا چاہیے، یہ بے حد ضروری ہے۔ اللہ جل شانہ کا انعام ہے کہ اس نے یہ قانون نہیں بنایا کہ گناہ پر ضرور ہی عذاب ہو، بلکہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اس کے حضور توبہ کرے، جو سچے دل سے ہو، تو اللہ جل شانہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں اور توبہ قبول فرماتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں توبہ کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور مسلمانوں تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اسی طریقے سے سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے آگے سچی توبہ کرو کہ تمہارا رب تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جس دن کے اللہ تعالی نبی کو اور جو مسلمان ان کے ساتھ ہیں ان کو رسوا نہ کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم توبہ کرتے رہو، اتنی توبہ کرو کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی ذات نہ تمہارے نبی کو رسوا کرے گی اور نہ ہی ان کے ساتھ جو ہیں ان کے امتی ہیں ان پر ایمان لانے والوں کو رسوا کرے گی۔ پیاری بہنوں، بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو اور حدیث کو دیکھا کہ توبہ کرنا کتنا ضروری ہے، لیکن گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، تعداد میں زیادہ ہو یا کم، یہ سب زہر قاتل ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ جیسے ہی گناہ ہو جائے سچے دل سے توبہ کی جائے۔ صغیرہ گناہ تو نیکیوں کے ذریعے بھی معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ صرف توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ کو سب اختیار ہے کہ بغیر توبہ کیے بھی معاف فرما دے، لیکن یقینی طور پر معاف ہونے کے لیے توبہ کرنا لازم ہے۔ جب سچے دل سے توبہ کے طریقے کے مطابق توبہ کر لی جائے تو توبہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور اس بات سمجھ لینی چاہیے ہمیں کہ صرف زبان سے توبہ 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 کرنے سے توبہ نہیں ہوتی، تسبیح پکڑ لی اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ نہیں، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، دھیان کہیں اور بٹا ہوا ہے۔ اور جو گناہ کیے ہیں ان کے اوپر نہ تو گرفت ہے اور نہ اس کے بعد کوئی اور ارادہ ہے ان کو چھوڑنے کا، اور اس کے بعد نہ ہی وہ دل میں موجود ہے کہ ہم نے کس کس کے ساتھ کیا کیا معاملات کیے، بس استغفار کی تسبیح کر لو استغفر اللہ استغفر اللہ، ایسے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی کہ توبہ وہ ہوتی ہے جو یقینی طور پر معاف ہونے کے لیے یعنی کہ توبہ کی جائے، جب سچے دل سے توبہ کے طریقے کے مطابق توبہ کی جائے گی تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور سمجھنا چاہیے کہ صرف زبان سے توبہ توبہ کرنے سے توبہ قبول نہیں ہوتی۔ توبہ 3 چیزوں کا نام ہے۔ اول، جو گناہ ہو چکا اس پر نہایت سچے دل سے شرمندہ اور پشیمان اور نادم ہونا، سچے دل سے شرمندگی ہو، پشیمانی ہو، پچھتاوا ہو، پھر اپنی حقیر ذات کو دیکھنا، اور اللہ جل شانہ جو احکم الحاکمین ہے، ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، جو حی اور قیوم ہے، اس کی ذات رفیع کی طرف نظر کرنا کہ ہائے میں نے اس ذات کے سامنے گناہ کیے، اس ذات کی نافرمانی کی، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اتنی بڑی ہستی جو براز قیامت تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر شفاعت طلب کریں گے، ہمارے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے، جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لمبے اور طویل سجدے اور قیام کرتے رہے کہ پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تھے، ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا دعویٰ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم ان کے گناہ کر رہے ہیں۔ تو پیاری بہنوں، جب تک ندامت نہیں ہوگی، شرمندگی نہیں ہوگی، اپنے آپ کو تذلیل و تحقیر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں کریں گے اور اپنے یہ بات نہیں پہچانیں گے کہ ہم نے کس ذات کی نافرمانی کی ہے،
جو سب سے بڑا ہے، جو سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ پھر نمبر 2، نہایت پختہ عزم کے ساتھ یہ طے کر لینا کہ اب آئندہ کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کروں گی۔ نمبر 3، جو چیزیں حقوق اللہ میں سے یا حقوق العباد میں قابل تلافی ہوں ان کی تلافی کرنا۔ اور جو بات بہت اہم ہے، بہت سے لوگ توبہ کرتے ہیں لیکن توبہ کے اس تیسرے جزء کو نہیں جانتے، یعنی کہ جو حقوق العباد کسی کے ذمے ہیں ان کا ادا کرنا، یا جن کی حق تلفی ہوئی ہے، جن کی آپ نے غیبتیں کی ہیں، جن کے اوپر آپ نے بہتان لگائے ہیں، جن کو آپ نے چھوٹا یا بڑا کسی طریقے سے نقصان پہنچایا ہے، جب تک آپ اس کی تلافی نہیں کر لیتے تو اس وقت تک آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ بے شک پوری رات ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر آپ استغفر اللہ لمبی لمبی تسبیحاں پھیرتے رہے، پڑھتے رہے، اس وقت تک توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کی جو حق تلفی کا مطلب ہے کہ بالغ ہونے سے لے کر، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کی جو حق تلفی ہے، حقوق اللہ کی جو حق تلفی ہے وہ کیا ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ ہم حقوق العباد کی حق تلفیاں دیکھیں گے، اسی میں بھی ہم دیکھیں گے کہ ہم نے استغفار کس طریقے سے کرنی ہے، کیونکہ آگے جو ہے وہ عشرہ مغفرت کل سے ماشاءاللہ شروع ہو جائے گا، 11واں روزہ پرسوں جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، کل 10واں ہے، رحمت کا عشرہ یہ والا اب مکمل ہوا۔ اللہ کی رحمت تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، وہ جب بھی اپنے بندے کو بندہ اللہ کو پکارتا ہے اللہ کی رحمت اس کے اوپر ہر وقت متوجہ رہتی ہے، 12 مہینے سال 30 دن ہر وقت جو ہے وہ اللہ کی رحمت متوجہ رہتی ہے، لیکن ہماری پکارنے کی دیر ہے، ہم ہی پکارنے میں دیر کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا کل عشرہ مغفرت ہے، عشرہ مغفرت شروع ہو رہا ہے اور عشرہ رحمت جو ہے وہ مکمل ہو گیا، تو لہٰذا ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امیدوں پر ہم نے استغفار طلب کرنی ہے۔ تو آج ہم یہ جان لیتے ہیں پہلے کہ حقوق اللہ کی حق تلفی کیسے ممکن ہے، کہ ہم حقوق اللہ کی حق تلفی کیسے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس میں یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد سے جن فرائض کو ہم نے ترک کیا ہے، جن واجبات کو چھوڑا ہے، ان کی ادائیگی کریں۔ مثلا حساب لگائے کہ جب سے میں بالغ ہوئی ہوں میری کتنی نمازیں چھوٹی ہیں، کہ سب سے پہلے تو جو حکم ہے وہ نماز کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عاقل بالغ مرد اور عورت پر اللہ پاک نے نماز فرض کی ہے، ہر حالت میں فرض کی ہے۔ وہ بیمار ہے، وہ کمزور ہے، وہ ضعیف ہے، وہ مسافر ہے، نماز جو ہے اس کے اوپر فرض ہے۔ مسافر قصر پڑے گا، لیکن جو کھڑے ہونے کے قابل نہیں اس کے لیے حکم ہے کہ وہ بیٹھ کر پڑھے، جو بیٹھ کر پڑھنے کے قابل نہیں وہ لیٹ کر پڑھے، جو لیٹ کر پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا لیٹا ہوا بھی تو وہ اشاروں سے پڑھے، اشاروں سے بھی نہیں اس کے اتنا، یعنی کہ اس قدر اس کی حالت ہو گئی ہے کہ وہ اشارے بھی نہیں کر سکتا، لیکن ہوش و حواس اس کے قائم ہے تو وہ دل سے پڑھے، یعنی کہ دل کے ارادے سے، دل کی وہ خیالات سے رکوع و سجود اور اس طریقے سے کرے، توجہ کر کے کرے، توجہ کے ساتھ پڑھے۔ یعنی کہ نماز کے بارے میں اتنے سخت حقوق ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ عام عوام جو ہے وہ نماز کی پابندی نہیں کرتی، 2 نمازیں پڑھ لی تو 3 چھوڑ دی، 3 پڑھ لی تو 4 پڑھ لی، کبھی 2 چھوڑ دی، کبھی 3 چھوڑ دی، کبھی 1 پڑھ لی، کبھی 4، اس طریقے سے نمازوں کا حساب ہوتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز کل سے شروع کریں گے، ان کی کل آتی ہی نہیں، موت آ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ان نمازوں کا اس قدر اندازہ لگا لیں گے کہ دل میں گواہی دے دے کہ ہم نے کتنی نمازیں کم از کم جو ہے نا وہ قضا کی ہیں۔ پھر ان نمازوں کی قضا پڑھے۔ قضا نماز کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، بس یہ دیکھ لے کہ سورج نکلتا ہوا چھپتا ہوا نہ ہو، یعنی کہ زوال کا ٹائم نہ ہو، یعنی کہ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اور جو طلوع ہو رہا ہوتا ہے، اور دعوی کبریٰ کا ٹائم نہ ہو، جب تک اس قدر، یعنی کہ سورج جو ہے وہ زوال پذیر ہو رہا ہے یا طلوع ہونے والا ہے، طلوع میں یا غروب میں، تو اس وقت نماز ہم نہ پڑھیں۔ اس کے بعد ہم جو ہے نا تمام پورا دن ہمارے پاس موجود ہے، ہم ہر نماز کے ساتھ بھی قضا دے سکتے ہیں، اور ہم جو ہے کٹھی 20 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دن میں ہم نے 20 رکعتوں کی اور کوئی نماز قضا کی ہے، پہلے تو یہ حساب ہمیں لگانا چاہیے کہ ہم نے نمازیں کتنی قضا کی ہیں، ہمارے ذمے کتنی، جب سے ہم بالغ ہوئے تو ہمارے اوپر جو ہے نمازیں فرض ہوئیں، تو بلوغت کی عمر سے لے کے اب تک ہم نے کتنی نمازیں پڑھی اور کتنی نہیں پڑھی، ان کا اندازہ لگا لیا اچھے طریقے سے۔ جہاں دل جم گیا اب نمازوں کی قضائی کا ارادہ کرے، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نفل ادا کرے، توبہ استغفار کے نفل پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روئے، گڑ گڑائے، معافی مانگے، استغفار کرے کہ اللہ پاک مجھے علم نہیں تھا، میں لا شعوری طور پر جان بوجھ کر یا انجانے میں یا
میں نے یعنی کہ ارادتاً میں نے تیرا حکم یہ نہیں مانا، میں نے نمازیں قضا کی ہیں، میرے مولا کریم میرے ذمہ اتنی نمازیں ہیں، میں استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، میرے مولا میں تو اس توبہ کو قبول فرما اور میری زندگی میں اتنی برکت عطا فرما، اتنی صحت عطا فرما یا اللہ، کو مجھے اس عمل پہ استقامت عطا فرما، اس نیت پر استقامت عطا فرما کہ میرے ذمہ جو نمازیں قضا ہیں میں وہ نمازیں ادا کروں گی۔ اب کیا ہے کہ نمازیں شروع کر دے، اب اس کو اختیار ہے کہ زوال کا ٹائم نکال کر نمازیں جو ہیں وہ ایک ٹائم میں 20 اکٹھی بھی رکعتیں پڑھ سکتا ہے۔ ہر نماز کی رکعتیں جو ہوتی ہیں 4 والی 4 ہیں، اور باقی سنن اور نفل کی قضا نہیں ہوتی، یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے۔ جو آپ نے سنت غیر موقدہ قضا کیے ہیں یا نوافل قضا کیے ہیں ان کی قضا نہیں ہے، اور جب تک آپ کی ذمہ فرض نمازیں ہیں تو اس وقت تک آپ کے نوافل نماز بھی قبول نہیں ہے، وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، یہ بھی بات یاد رکھنا ضروری ہے۔ جیسے ابھی شب قدر کی راتیں آ رہی ہیں، ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، ہم تہجد پڑھ رہے ہیں، ہم اشراق چاشت پڑھ رہے ہیں، ہم نوافل کا کتنا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ ہماری نمازیں قبول نہیں ہوں گی، نوافل قبول نہیں ہوں گے جب تک ہم اپنی نمازوں کی قضائیاں ادا نہیں کریں گے۔ بے شک نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، ادا کرنی چاہیے، اس کی اپنی فیض و برکات ہے، کریں، لیکن ساتھ ساتھ میری پیاری بہنوں نمازوں کی قضائیوں کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ سب سے پہلے نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اب کیا ہے کہ قضا نمازیں جو ہے وہ آپ ادا شروع کرنی کر دیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، بے شک آپ کٹھی 20 ایک دن میں ٹائم میں پڑھ لیں یا ہر نماز کے بعد پڑھ لیں۔ جہاں پہ آپ نفل نماز پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ساتھ آپ قضا نمازوں کی پڑھ لیں۔ قضا نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نیت کریں کہ اللہ پاک میری زندگی کی سب سے پہلی جو نماز قضا ہے، فجر کا نام لے لیں، ظہر کا، عصر کا، جو بھی آپ ادا کرنا چاہ رہی ہیں، اے اللہ پاک میں وہ ادا کرتی ہوں۔ اسی طریقے سے آپ نے یہی کہنا ہے کہ جو سب سے پہلے میری نماز قضا ہوئی ہے، یا پھر آپ یہ کہیں جو میری سب سے آخر میں قضا ہوئی ہے۔ جب آپ آخر میں کہیں گے تو آخر سے مراد یہ ہوگا جو ابھی آپ کے پچھلے دنوں میں نمازیں چھوٹی ہیں۔ ہاں یہ مسئلہ یاد رکھیں، جو عورتیں کی حیض و نفاس میں نمازیں چھوٹ جاتی ہیں ان کی قضائی نہیں ہوتی، وہ قضا نہیں کرتے، لیکن جو نمازیں ویسے ہم عام حالت میں چھوڑ دیتے ہیں ان کی بات کر رہی ہوں۔ یا تو کہیں کہ اللہ پاک سب سے پہلے میری ذمہ جو نماز ہے میں وہ ادا کرتی ہوں، یا کہیں جو سب سے آخری میری قضا نماز ہوئی تھی میں وہ ادا کرتی ہوں۔ اس طریقے سے اگر آپ پہلی نماز کہہ کر ادا کرتے ہیں تو پچھلی آپ کی جو پہلی والی نماز ہے وہ ادا ہو گئی۔ پھر ایسے آپ نے ہر بار جب بھی نیت کرنی ہے تو آپ یہ کہیں کہ اللہ پاک سب سے پہلی میری جو نماز قضا ہے۔ پیاری بہنوں، ہم واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ ہم کتنے گھنٹے ضائع کرتے ہیں، ہم ٹی وی کے پاس بیٹھ کے کتنا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں۔ یوم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، یہ نعمتیں تم کہاں ضائع کر کے آئے ہو؟ جو میں نے تمہیں زندگی دی تھی، جو ٹائم تمہیں دیا تھا، اس کو کیسے تم نے یوٹیلائز کیا؟ تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ آج ہم گھنٹوں بیٹھتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، گھنٹوں گھنٹے ہم کس طریقے سے کبھی ہم نے حساب نہیں لگایا۔ کاش کہ ہم یہ حساب لگا لیں، رات کو سوتے ہوئے دیکھیں کہ آج میں نے کتنے گھنٹے ضائع کیے، اس گھنٹے میں کتنے کتنے نیکی کے کام کر سکتی تھی، کتنی میں قرآن پاک کی آیات کے اوپر غور و فکر کر سکتی تھی، قرآن پاک کی آیات سیکھ سکتی تھی، ان کی اپنی جو صورتیں میں نمازیں پڑھتی ہوں ان کی اصلاح کر سکتی تھی، تجوید کے ساتھ ان کی غلطیاں درست کر سکتی تھی، میں اپنی قضا جو میری ذمہ نمازیں تھی میں وہ ادا کر سکتی تھی۔ ہم نے اپنی زندگیوں کو اتنا آرام دہ بنا لیا ہے کہ ہمارا مشقت کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، تو پھر ہم پیسے بخشنے کی امید چاہتے ہیں؟ تو میری پیاری بہنوں، آج میں نے آپ کو جو مسئلہ سمجھایا ہے یہ کتاب اور سنت کی حساب سے سمجھایا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو اشرا مغفرت ہے یہ ہمارا ایسے ہی چلے گا کہ ہم پہلے حق تلفیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہم نے کی ہیں ہم ان کو دیکھیں گے کہ ان کی تلافی کیسے ممکن ہے، اور اس کے بعد پھر ہم حقوق العباد بھی دیکھیں گے کہ اس میں ہم نے جو حقوق العباد میں حق تلفیاں کی ہیں ان کی تلافی کیسے ممکن ہے، جن کی تلافی ہم کر سکتے ہوں گے کریں گے، جس کی نہیں کر سکتے ہوں گے ان کا بھی حل میں آپ کو قرآن اور سنت کے طریقے پر بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بھی نیت کرتی ہوں جو میرے ذمے خدا نخواستہ نماز قضا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے، میں بھی ادا کرنے کی نیت کرتی ہوں، اور آپ سب بہنیں جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے، جہاں جہاں تک یہ آڈیو جائے، صدقہ جاریہ کی نیت سے کیا کریں، یہ نہ کہا کریں کہ کون ہے کیا کہہ رہا ہے۔
ہاں کیا کہنا ہے، اللہ اور رسول کی بات کہہ رہی ہوں، اس کو آگے تک پہنچایا کریں، اور نمازوں کی قضا ان کی نیت کریں اور ان کو ادا کرنے کی اللہ کی بارگاہ میں آج اس بات کے لیے سچی اور پکی توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے استقامت کی توفیق مانگیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔